ملک احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اوپنر بیٹسمین ہیں شہباز شریف صاحب کے. آپ خود تشریف فرما ہیں، آپ نواز شریف صاحب کے اوپنر بیٹسمین ہیں. گیلانی صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے اوپنر بیٹسمین ہیں. تو اتنی بڑی جو ایلیٹ ہے یہاں، آپ دونوں بیٹسمین جو ہیں وہ اپنی اپنی قیادت کو اگر قائل کریں، شہباز شریف صاحب کو ملک احمد خان صاحب قائل کریں، آپ نواز شریف صاحب کو قائل کریں، سر جو ہیں زرداری صاحب کو قائل کریں، سارے مل کے چلے جائیں اڈیالہ اور مذاکرات کا آغاز وہاں بیٹھ کے اگر کیا جائے تو شاید، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جمہوری لوگ جب پھنس جاتے ہیں تو دوسرا جمہوری بندہ جو ایلیٹ ہوتا ہے وہ بچانے نہیں اسے آتا. تو آپ تو دوست بھی ہیں عمران خان صاحب کے اور بڑے زبردست لوگ ہیں سارے، تو اس طرح اگر انیشیٹ، اور مولانا فضل الرحمان کو تو وہ خود بلا رہے ہیں اڈیالہ میں، تو اگر یہ ساری رولنگ ایلیٹ ان امور پر سوچے تو شاید جمہوریت کی مضبوطی جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں اسپیکرز کانفرنس میں، شاید سر اس میں بھی کچھ ہو سکے. اس پہ کمنٹ کر دیجیے. میں سوچ رہا تھا آپ ان کو شعیب اختر کریں گے کہ یہ تیز بالنگ ہیں، یہ وسیم اکرم ہوں گے، تو میں بھی کوئی چھوٹا موٹا فاسٹ بالر ہوں گا. آپ نے بیٹسمین بنا دیا چھکے مارنے کے لیے. دیکھیں ہم دروازے کھول سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آئے گا، ہم لوگوں کو پکڑ کے نہیں کہہ سکتے آ جاؤ بھائی آؤ میں کراتا ہوں. وہ اگر ان کی مرضی ہوگی آنا چاہتے ہیں تو ہم نہ نہیں کریں گے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. بلکہ ہمیں جس کی بھی منت کرنا پڑی، گورنمنٹ کی ہوگی یا گورنمنٹ کے وزیروں کی ہوگی یا پرائم منسٹر صاحب کی ہوگی یا چیف منسٹر صاحبان کی ہوگی یا پریزیڈنٹ صاحب کی ہوگی، ہم منت کریں گے کہ جی آپ بھی کمیٹی بنائیں. ایک دفعہ کمیٹی بن کے جس دن ڈائلاگ شروع ہو گیا، راستہ بننا شروع ہو جائے گا. آپ نے اس میں ایک انتہائی خوبصورت بات کی. بعض اوقات تو وہ ہمیں نمائش لگتی ہے، وہ یہ کہ پارلیمانی آداب، پارلیمانی ضابطۂ اخلاق اور پارلیمانی تقدس اور احترام، لگتا ہے کہ یہ سر ہمیں کہ یہ شہریوں کے لیے آپ کہتے ہیں. میری مراد یہ ہے کہ کیا اسپیکر کانفرنس نے یہ بھی طے کیا ہے کہ مڈ نائٹ میں جو آپریشنز ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، آپ کے ہاں کاروائی ہوئی، یقیناً آپ نے اپنی سطح پر کاروائی کی، لیکن دوسری طرف ہمیں وہ کاروائی نظر نہیں آئی اور نہ اس کا ہمیں کوئی اس کی انفارمیشن ہے جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا رات کی تاریکی میں. کیا اسپیکر کانفرنس نے یہ طے کیا ہے کہ متفقہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا اگر ایسی کاروائی ہوگی؟ اور اسپیکرز کو یہ مسئلہ درپیش ہے پروڈکشن آرڈرز کا، ان کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اسپیکر کانفرنس نے اس بارے میں کیا طے کیا ہے؟ اور یہ ابھی بتا دیں کہ کوئی اگر گرفتاری کسی رکن کی ہوتی ہے تو پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے یا گرفتار کرنے کے بعد بھی بتایا جاتا ہے؟ شکریہ. جب وہ گرفتار کرنے جا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ہم جتنے اسپیکر صاحبان ہیں، ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز نے اپنا کام کرنا ہے، انہوں نے ہمیں انفارم کرنا ہے اور ہم سے اجازت نہیں ہوتی، ایک انفارمیشن ہوتی ہے، باقی انہوں نے اپنی کارروائی کرنی. تو جہاں تک ہے پروڈکشن آرڈرز کا، یہ جتنے اسپیکر صاحبان بیٹھے ہیں انہوں نے جب بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ پروڈکشن آرڈر کریں گے اور امپلیمنٹ بھی کرائیں گے. جہاں تک آداب کا تعلق ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ہم کوشش کریں کہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں، ہم لوگ بھی شاید خطا بھی ہماری ہے، گناہ بھی ہمارے ہیں، ہم کریں اور ہم دوسروں کو بھی ایکسپیکٹ کریں. ہم نے وپس کو کیوں سٹرونگ کیا؟ ہم وپس کی ایسوسیشن کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمیں وپ خود آگے پرپوز کرے گا کہ جی میرے ممبر نے ایک ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے تو میں خود پرپوز کروں گا کہ اس کے خلاف ایکشن لی جائے. ان کو خود بھی فیصلہ کرنے دیں، صرف سپیکرز کے اوپر نہ ڈالیں. تو یہ وپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہم اسی لیے اسٹرینتھن کر رہے ہیں. جی جناب. سر، کیسے سماج میں جہاں پارلیمان اور آئین کی بالادستی ہمیشہ سے کوشچن رہی ہے، اس میں اسپیکر کانفرنس کا انعقاد بڑا خوش آئند ہے. بڑا ایک بنیادی سا سوال سر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو لیجسلیٹرز ہیں وہ دوسروں کے لیے قانون پہ عمل کر کے اچھی مثال بن کے میرا خیال ہے ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں، اور اسپیکرز کی شاید اس سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے معزز ایوان ہیں، ان کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہوتے ہیں. تو کیا اس کے لیے بھی کوئی ایک آپ میکنزم بنائیں گے کہ تاکہ آپ کیا جو انیبلنگ سٹاف ہے بجائے کہ لائبلٹی آپ لوگوں کے لیے بنے، اس کے اوپر وہ میرٹ پہ لوگ ہوں جو آپ لوگوں کو اسسٹ کریں؟ نمبر 1. نمبر 2 سر، یہ کہ کل بڑی اچھی ایک بات تفصیل میں آپ نے کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں کے اوپر، اور ان کا کردار یقیناً بہت اہم ہے. لیکن ہماری اس اسمبلی میں بھی 10 ماہ ہونے کو آئے ہیں اور یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بن سکی. تو کیا آپ کو اپوزیشن کی آڈٹ صلاحیتوں پہ کوئی شک ہے سر؟ جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننے کا یہ میں نے دونوں ٹریجری اور اپوزیشن سے کہا تھا کہ جی آپ لوگ جلدی فیصلہ کریں، چونکہ یہ آپس میں میوچل ایک فیصلہ ہے.
ایک ان ریٹن لا ہے کہ یہ اپوزیشن کو ملتا ہے، اور میں نے ان کو اب لاسٹ وارننگ دی ہے، اگر نہیں کریں گے میں ریکوزیشن کر لوں گا سیشن اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اس میں جس کو بھی الیکٹ کرنا ہے وہ کر لیں۔ اس کو فنکشنل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا نہ چلنا جو ہے نا یہ کوئی ایک اچھا ریفلیکٹ بھی نہیں کرتا پارلیمنٹ کے اوپر، اور یہ مناسب بھی نہیں۔ جہاں تک آپ نے اپوائنٹمنٹس کی بات کی تو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے تو قانون پاس کر دیا، ہم ایک ممبر کے اگینسٹ 4 سے زیادہ امپلائی نہیں رکھیں گے۔ اگر ہمارا 100 ممبر ہے تو 400 سے زیادہ امپلائمنٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ڈیپوٹیشن بند کر دی ہے، ہم نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو ریکروٹمنٹ دے دی، کم از کم میرے پیریڈ میں ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی، جو نمبر ہے اس کو ہم نیچے لے کے آئیں گے۔ میرٹ بیسڈ ہو گیا۔ اب آپ میں سے کوئی بھی سٹاف کا ممبر ہے اس سے یہ پوچھیں تمہاری سینیورٹی کیا ہے، کیا تم سے اوپر بیٹھا ہوا، نیچے بیٹھا ہوا کوئی آدمی تم سے اوپر پروموٹ ہو گیا یا نہیں ہوا۔ 100% پروموشن آن میرٹ ہوگی، کورس کرنے کے بعد ہوگی، ٹیسٹ کے اوپر ہوگی، اور پہلے ہم اپرچونٹی اپنوں کو دیں گے، اور 20 گریڈ سے نیچے تو ہم نے ڈیپوٹیشن لینی ہی نہیں۔ اگر لینی ہے کوئی اسپیشلسٹ لیں گے تو وہ مور دین 20 گریڈ۔ تو ہم اپنی اسٹرینتھ ریڈیوس کریں گے انشاءاللہ، اور ریڈیوس ریٹائرمنٹ کے تھرو کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو انسٹیٹیوشن بنائیں گے۔ اور اسپیکر کی اتھارٹی کو میں نے کرٹیل کر دیا، میں اپنے آپ کو کرٹیل کیا۔ جو کلیکٹیو وزڈم ہوگا، میری جو فائنانس کمیٹی ہے اس میں میرے من پسند میرے دوست نہیں بیٹھے، اس میں ہر پارٹی کے سینئر لوگوں کو میں نے بٹھایا ہے۔ امین الحق صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہیں، تو اس ایسے لوگوں کو بٹھایا ہے جو کنٹریبیوٹ کریں اور ہم اس انسٹیٹیوشن کو بلڈ کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اچھی ہوائیں آئیں گی ادھر سے۔ جی حافظ صاحب، آپ بڑے ہیں، بزرگ۔ کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹیز کی بات کی تھی۔ ایک مسئلہ ہے جو اس وقت پارلیمنٹ کی توجہ کا طالب ہے، وہ ہے لوکل باڈیز کا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور اسلام آباد میں نہیں ہو سکے، اور کے پی کے جو لوکل باڈیز کے ممبرز ہیں وہ اختیارات مانگنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے تھے ابھی 3 دن پہلے۔ تو لوکل باڈیز کی فعالیت اس حوالے سے پارلیمنٹ کیا رول ادا کر سکتی ہے اور کیا رول ادا کرنا چاہیے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہمیں بھی بتا دیجئے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کس طرح سے اس کو حل کریں گے آپ؟ ہمارا یہ آپ نے لفظ استعمال کیا کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی، یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ ریز کیا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بہت سے محکمے ڈیوالو ہو گئے، ڈیوالو ہونے کے بعد آرگنائزیشنز بھی آ گئی ہیں، کچھ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں، کچھ تیتر ہے کچھ بٹیر ہے۔ تو اس کے اوپر آفٹر دا 18th امینڈمنٹ جو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس کو ہم ضروری بنائیں۔ اس میں نیچرلی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا بھی رول ہوگا کہ ہم یہاں سے کیا کیا چیزیں اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو سیکرٹریز کی کمیٹی اس کے اوپر ریکمنڈیشن بنائے گی، پھر ہم رسپیکٹیو گورنمنٹس اور اپوزیشن سے یہ ایشوز ٹیک اپ کریں گے۔ لوکل باڈیز کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن یا تو ٹائملی نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو اختیارات کے ایشو ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ڈسکس ہوا جو کہ ہماری سیکرٹریز کمیٹی ریکمنڈیشن بنائے گی۔ ابھی تو ہماری انیشل ڈیلیبریشن ہوئی ہے، جب یہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈاکیومنٹ آئے گا تو پھر ہم فیصلے لے کے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو انگیج کر کے اس میں بہتری لائیں گے انشاءاللہ۔